ہے کہ وہ گھر پہ یو پی ایس سی کی تیاری تو بہت دور ہے، آج ہمارے بچے انٹر اور ہائی اسکول میں بھی ہائی رینک لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس پاس ہو جائے تو بہت سمجھو۔ ارے جو قوم ہماری ہائی اسکول اور انٹر میں نمبر 1 نہیں آ سکتی، یو پی ایس سی کا خواب کیسے دیکھے گی؟ وہ کیسے سمجھے گی یو پی ایس سی کا خواب ہے کیا؟ اے میرے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے اندر بھی وہی وقت ہے۔ اللہ نے ہندو کے لیے بھی 24 گھنٹے دیے ہیں دن میں، مسلمان کے لیے بھی 24 گھنٹے دیے ہیں دن اور رات میں، غریب کے لیے بھی 24 گھنٹے دیے ہیں، مالدار کے لیے بھی 24 گھنٹے دیے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو 25 گھنٹے ملیں گے اور مالدار کو 26 گھنٹے ملیں گے، مگر بات یہ ہے کہ کوئی تو پڑھنے میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، اور بات یہ ہے کہ کوئی اپنے وقت کو لغویات میں لگا دیتا ہے، کوئی بیٹھنے میں لگا دیتا ہے، کوئی خراب کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اے میری قوم، جب وقت تو نے خراب کر دیا تو فیوچر تیرا اچھا نہیں ہونے والا ہے، جب وقت تو نے خراب کر دیا تو فیوچر بھی تیرا خراب ہی ہونے والا ہے۔ اب میں اگلی بات اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مباح کام بھی ہے، مباح کام، اور اگر اس سے بھی دنیاوی اور اخروی بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی لغویات میں آ جائے گا۔ مباح کام کرنے والوں، آج ان جملوں کو بڑے اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر جانا، ہم ہر خواب دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہر خواب کو مکمل بھی کر سکتے ہیں، پر شرط ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں ان کے سامنے ہم نے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، ان کے شرائط کو سمجھنا ہوگا، اس شرائط کو ہمیں قبول کرنا ہوگا، اور ان شرائط کو جب ہم قبول کر لیں گے۔ اب میں وقت کی قیمت بتاتا چلوں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جس میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ اللہ کریم نے 2 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کریم نے ہمیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں اکثر و بیشتر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، یعنی اس کو بے رحمی کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الصحت۔ ہم صحت کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا نوجوان نہ تو اپنی صحت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ اپنے دماغ کا فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ اپنے وقت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ کسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہمارے نوجوان کی زندگی میں لگ صرف بیہودہ گفتگو، بیہودہ جگہ، بیہودہ عمل گھس گیا ہے، جس کا عمل یہ نکلا کہ چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہو یا اسکول میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہو۔ اب میں کسی ایک کی تخصیص نہیں کرنا چاہتا، جب لغویات اور بیہودہ چیزیں، وقت کو ضائع کرنے والی چیزیں کہیں بھی چلی جائیں گی تو پھر اب اس قوم کے بارے میں یہی کہا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک خوشخبری ہے یا کامیاب ہے ایمان والے، کامیابی کو پہنچے ایمان والے جو ان چیزوں سے بچتے ہیں جو لغویات ہیں۔ ایمان والے کامیابی کو پہنچ رہے ہیں، مگر لغویات سے بچنے والے پہنچ رہے ہیں، اور جو لغویات میں پڑ گئے ہیں ان کے لیے کامیابی نہ اخروی مل رہی ہے نہ دنیاوی مل رہی ہے۔ اب میں یہ آخری جملے اور پہنچا کر انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اینڈ کرنے کی طرف چل رہا ہوں، تاکہ میری گفتگو کا نچوڑ اور مقصد بھی حاصل ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میری گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں نعمتان، 2 نعمتیں ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، جن کو اکثر و بیشتر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، بے قدری کر رہے ہیں۔ ایک پہلی ہے الصحت۔ ہم نے دیکھا کہ ہر شخص دیکھیں اللہ کریم نے اس کو پیدا کیا، بڑی اچھی صحت کے ساتھ پیدا کیا، بڑی اچھی تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، مگر اس نے اس تندرستی کا کیا فائدہ اٹھایا؟ اس نے اس تندرستی کا سے کیا فائدہ لیا؟ نہ تو وہ دنیاوی فائدہ اس سے لے پا رہا ہے، نہ اخروی فائدہ اس سے لے پا رہا ہے۔ اخروی فائدہ تو یہ ہوتا کہ صحیح معنی میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا، نماز
نمازوں کو ٹائم پہ ادا کرتا اور نمازوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ ادا کرتا. اور جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو ہمارے نوجوانوں کی بہت سخت ضرورت ہے, ایسے جوان لوڈوں کی, ایسے جوان بچوں کی بہت ضرورت ہے جو کہ آئیں اور اپنی جوانی کے جوش کے ذریعے سے اس اسلام کی ہمدردی کو ثابت کریں. مگر کیا ہوا کہ اس نوجوان کے پاس جوانی تو ہے مگر اس کو جوانی سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے, جوانی اس کے پاس ہے مگر جوانی سے چلنے کا طریقہ نہیں ہے. فائدہ یہ ہوا, نقصان یہ ہوا کہ اس کے پاس جوانی تو رہی لیکن جوانی سے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اس نے پوری جوانی کو اپنے برباد کر دیا ہے, پوری جوانی خراب کر دی ہے, پوری جوانی کا کوئی بھی نچوڑ نہیں نکالا ہے. جب ایسی جوانی ہم جینا شروع کر دیں گے اور ایسی جوانی ہمارے پاس رہے گی تو مجھے بتاؤ ہماری کامیابی پھر کہاں ملنے والی ہے؟ ارے کامیابی تو ان کے لیے ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا نعمتان, جب یہ دو چیزیں ہیں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصحہ, اس میں سے ایک صحت ہے جس کو ہم آسانی کے ساتھ خراب کر رہے ہیں اور دوسری ہے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں والفراغ, اور یہ دوسری چیز ہمارے پاس ٹائم ہے. جب ٹائم کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو ہم ٹائم کو بھی بڑی آسانی کے ساتھ تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹائم کی بھی ہم بہت آسانی کے ساتھ ضیاع کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹائم بھی ہم بے ہمدردی کے ساتھ بے سوچے سمجھے کہیں بھی ہم اس کو قربان کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آ رہا کہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا کیا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ اے بندے یہ بتا میں نے تجھے ٹائم دیا تھا کہ تو نے اپنا ٹائم کہاں پہ خرچ کیا ہے, کہاں پہ صرف کیا ہے. یہ آخری جملے سن لیں میرے اور ان کو رکھنے کی کوشش کریں کہ یہ زندگی اللہ کریم نے ہمیں دی ہے تو اس کو صحیح استعمال کے لیے دی ہے. یہ جو صحت دی ہے اب اس صحت کا استعمال بیجا کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر ہم بیجا اس صحت کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری زندگی نہ تو خود کے لیے مفید ہو سکتی ہے اور نہ دوسروں کے لیے مفید ہو سکتی ہے. ہم اپنے قیمتی ٹائم کو اگر بے سوچے سمجھے خرچ کریں گے تو یہ ٹائم ہمیں کاٹ دے گا, یہ ٹائم ہمیں برباد کر دے گا, یہ ٹائم ہمیں اس دنیا کے اندر نیست و نابود کر دے گا. اور آج قوم مسلم بار بار چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے بابن ملک ہیں, اتنی طاقت ہے مگر اس کے باوجود ہم کیوں کامیاب نہیں نظر آتے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی صحت کو بھی ختم کر دیا ہے, اس کا بھی مس یوز شروع کر دیا ہے اور ہم نے اپنے ٹائم کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم ان پڑھ اور رہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ایجوکیشن ہمارے پاس بالکل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جملے آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا. اگر کامیابی چاہتے ہو تو لغویات سے بچ جاؤ, اپنے وقت کی قدر کرو. میں سمجھتا ہوں وقت کی قیمت کر لی تو انشاءاللہ پھر تمہارا فیوچر لکھا جائے گا, پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے, پھر تم دنیا کے اندر سرخرو ہو جاؤ گے, اور جب تم سرخرو ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی تمہارا نام و نشان مٹانے والا پیدا نہیں ہو سکتا. یہ آخری جملے سن لیجئے. حضور کا جب وصال کا وقت آیا, جب دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو حضور کے پاس 9 ازواج مطہرات تھی مگر ایک بھی ازواج مطہرات کو شکوہ نہیں تھی کہ میرے حضور نے مجھے ٹائم نہیں دیا, میرے حضور نے مجھے ٹائم نہیں دیا. ایک بھی ازواج مطہرات میں سے ایک بھی بیوی کی شکوہ و شکایت نہیں تھی. آج ہمارے پاس ایک بیوی ہوتی ہے مگر اس کی شکایتیں اپنی جگہ برابر پڑی رہتی ہیں. وہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا حضور کے کام کتنے زیادہ تھے, حضور کی ذمہ داریاں کتنی